الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ باب النہی عن نقل الحدیث وکلام الناس الی ولاة الامور اذا لم تدع حاجہ کخوف مفسدۃ ونحوہا۔ لوگوں کی گفتگو اور باتیں بلا ضرورت حکام تک پہنچانے کی ممانعت کا بیان، تاہم بگاڑ یا کوئی نقصان وغیرہ کا اندیشہ ہو تو جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے سے تعاون مت کرو۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 ہے۔ وفی الباب الاحادیث السابقہ فی الباب قبلہ، اور اس باب میں بھی وہی حدیثیں ہیں جو اس سے ماقبل باب میں گزریں، یعنی جس کے اندر چغل خوری، غیبت کرنا، ان تمام چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ اور چغل خوری کی تعریف جو ہے یہ کی گئی ہے کہ کسی کی بات کو جھگڑے اور فساد کے لیے کسی کے پاس پہنچانا تاکہ باہم لوگ لڑ جھگڑ جائیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چغل خور کے تعلق سے فرمایا کہ لا يدخل الجنت نمام، متفق علیہ روایت ہے کہ چغل خوری کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح وہ حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں سے گزر ہوا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہاں 2 قبریں ہیں اور ان قبر والوں کو دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور آپ نے فرمایا ان دونوں کو کوئی بہت بڑے گناہ کی سزا نہیں مل رہی ہے، اگر یہ چاہتے تو اس سے بچ سکتے تھے، یا ان کے نزدیک یہ سمجھتے تھے کہ کوئی بڑا گناہ نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کو سزا مل رہی۔ اس میں سے ایک کون تھا؟ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، جو کہ چغل خوری کیا کرتا تھا۔ اور دوسرا کون تھا؟ فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِن بَوْلِهِ، اور وہ جو اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، یا جو ہے پیشاب کرتے وقت پردہ نہیں کرتا تھا۔ یہ تمام احادیث جو چغل خوری پر گزری ہیں، یہی حدیث یہاں پر بھی منطبق ہوگی جو امام نووی نے باب باندھا ہے کہ بلا وجہ پولیس کے پاس، حکومت کے پاس کسی کی بات نہیں پہنچانی چاہیے، چھوٹی موٹی باتیں رہتی نظر انداز۔ لیکن اگر کوئی بہت بڑا فساد یا بگاڑ ہونے کا خدشہ ہے تو ایسی صورت میں یقینی بات ہے کہ بات پہنچا دی جائے، ورنہ کہیں کوئی گڑبڑ ہو جائے گی تو پھر دیگر تمام مسلمان ان مسائل سے دوچار ہو جائیں گے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے جس کے راوی عبداللہ ابن مسعود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یبلغنی احد من اصحابی عن احد شیئا، میرے صحابہ میں سے کوئی شخص کسی کی کوئی بات مجھ تک نہ پہنچائے۔ فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَخْرُجَ إِلَيْكُمْ وَأَنَا سَلِيمُ الصَّدْرِ، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں تمہارے درمیان اس حال میں نکلوں کہ میرا سینہ ہر ایک کی بابت صاف ہو۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا۔ یعنی جب آپ کہیں سے گزر رہے ہیں، ہر کس ناکس آپ کے دل و دماغ میں باتیں ڈالتے رہتے ہیں، ان کی شکایت، ان کی شکایت، یہ وہ، تو دل جو ہے بزن ہو جاتا ہے کسی کے تعلق سے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں جب نکلوں تو بلا وجہ کوئی مجھے کسی کی بات نہ پہنچائے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے صحابہ میں جاؤں تو میرا دل صاف ہو، ایسا نہ ہو کوئی نگاہ کے سامنے پہنچے تو میرے دل میں پہلے سے کوئی بات آئی ہو کہ یہ اس کے تعلق سے فلاں نے ایسا ایسا کہا۔ تو جس قدر ممکن ہو آدمی کو چاہیے کہ اپنے سینے کو وہ صاف رکھے۔ لیکن ہاں، جیسے کہ کچھ ضرورت ہی پڑ گئی، مسئلہ ہی کچھ ایسا ہے
کہ آپ اپنے تقوی طہارت میں منہ بند کر کے بیٹھ جا رہے ہیں، کیا ضرورت ہے، جانے دے، چغل خوری ہے، یہ تو غیبت ہے، اس بات میں نہیں پڑنا. لیکن آپ کی خاموشی سے جو فساد برپا ہونے والا ہے وہ تمام مسلمانوں کو مشکل میں ڈھکیل دے گا. تو ایسی صورت میں ضروری ہے کہ وہاں تک بات پہنچائی جائے جہاں سے کہ اس قسم کی جو فتنہ اور فساد کی باتیں ہیں ان کو کنٹرول کر لیا جائے. بلا وجہ چغل خوری کرنا، غیبت کرنا، کسی کے پاس شکوے شکایت پہنچانا یہ منع ہے. لیکن اگر کوئی اس کی وجہ ہو، علت ہو اور وہ ضروری ہو تو ایسی صورت میں ایسا ہم کر سکتے ہیں اور یہ گناہ نہیں. اللہ تعالی ہم تمام کو اپنی زبان، اپنے دل، دماغ تمام کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ توفیق دے. یہ آنکھ ہے، کان ہے، دل ہے، جتنا بھی عمل ہم دنیا میں کرتے ہیں نا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. یہ آنکھ، دل، کان سب کے سب جسمانی اعضاء جو ہیں سب قیامت والے دن پوچھے جائیں گے. لہذا جس قدر ممکن ہو سکے ہم اپنی حفاظت کرنے کی کوشش کریں. کچھ غلطی سرزد ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی چاہ لے، توبہ چاہ لے. لیکن ہر چھوٹی بڑی بات کو شکوے شکایت میں تبدیل کر کے مسائل پیدا ہی کرتے رہنا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے. اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ جو لوگ کوئی ایسا کام کرتے ہیں ان کو بھی اپنے کاموں پر دھیان دینا چاہیے. کہ ہو سکتا ہے تنہا آپ کے علم، آپ کی سمجھ، آپ کے فہم کے مطابق کوئی کام آپ کرتے، اس کی اچھائی برائی کا خمیازہ آپ بھگتتے، وہاں تک وہ بات درست رہ سکتی تھی. لیکن کوئی ایسا کام کرنا ہماری وجہ سے مسلمانوں کی عزت و آبرو کے لیے خدشہ ہو جائے تو یہ چیز کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے. اہل علم نے اس سے روکا ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو اس قسم کی چیزوں سے محفوظ رکھے. ھذا ما عندی. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.